کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اسکول کے نصاب میں اسلامیات اور عربی کی دینی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں؟ ان کتابوں کو بغیر وضو چھونے اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی اسلامی کتب دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بعض کتابیں قرآن مجید کی صورتوں اور ان کے ترجمے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی مقدار زیادہ اور دوسرے کلام بہت کم ہوتے ہیں، جیسا کہ مختصر تفاسیر اور حاشیہ والے قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ بالغ افراد کے لیے ایسی کتابوں کو بغیر وضو چھونا ناجائز و گناہ ہے، البتہ بغیر چھوئے زبانی پڑھنے میں حرج نہیں، اور نابالغ طلباء کے لیے بغیر وضو چھونا اگرچہ گناہ نہیں، لیکن تعلیم کے طور پر انہیں باوضو حالت میں ہی چھونے کا کہا جائے۔ نمبر 2، اسلامیات کی بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آیات قرآنیہ کی مقدار کم ہوتی ہے، احادیث اور دیگر اسلامی مضامین زیادہ ہوتے ہیں، انہیں بغیر وضو چھونا جائز ہے، البتہ انہیں بھی باوضو ہو کر پڑھنا اور چھونا بہتر ہے۔ یاد رہے، اگرچہ ایسی اسلامی کتب کو بے وضو چھونا جائز ہے، لیکن جس مقام پر آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہو اس جگہ یا عین اس کی پشت کو بے وضو چھونا ناجائز و گناہ ہے۔ جس کتاب میں قرآن مجید کی مقدار زیادہ ہو اس کو بے وضو چھونا ناجائز و گناہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1340 ہجری 1921 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں محدث یعنی بے وضو شخص کو مصحف شریف چھونا مطلقاً حرام ہے، خواہ اس میں صرف نظم قرآن عظیم مکتوب ہو یا اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر اور رسم خط وغیرہما بھی، کہ ان کے لکھنے سے نام مصحف زائل نہ ہوگا، آخر اسے قرآن مجید ہی کہا جائے گا، ترجمہ یا تفسیر یا اور کوئی نام نہ رکھا جائے گا۔ یہ زوائد قرآن عظیم کے توابع ہیں اور مصحف شریف سے جدا نہیں، ولہذا حاشیہ مصحف کی بیاض سادہ کو چھونا بھی ناجائز ہوا، بلکہ پٹھوں کو بھی، بلکہ چولی پر سے بھی، بلکہ ترجمہ کا چھونا خود ہی ممنوع ہے، اگرچہ قرآن مجید سے جدا لکھا ہو۔ اسلامی مضامین، احادیث و مسائل پر مشتمل کتب کو بے وضو چھونا جائز ہے، چنانچہ بحر الرائق میں ہے کہ اور خلاصہ میں ہے کہ صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک بے وضو شخص کا کتب احادیث و فقہ کو چھونا مکروہ ہے، اور اصح قول کے مطابق امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کراہت نہیں۔ مراقی الفلاح مع تحطابی میں ہے کہ اور وضو کی تیسری قسم وہ وضو جو کئی احوال میں مستحب ہو، جیسے شرعی کتابوں کو چھونا، اور علماء نے محدث یعنی بے وضو کو انہیں کتب شرعیہ کو چھونے کی رخصت دی ہے، سوائے کتب تفسیر کے۔ اسی طرح درر میں ہے مصنف علی رحمہ کا قول، جیسا کہ کتب شرعیہ کو چھونا، مثلا فقہ، حدیث اور عقائد کی کتابیں، ہاں ان کی تعظیم کی خاطر پاکی حاصل کر لے۔ علامہ حلوانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم نے اس علم کو ادب و تعظیم کے ذریعے حاصل کیا ہے، بے شک میں نے تو کاغذ بھی پاکی کی حالت میں ہی اٹھایا ہے۔ اور امام سرخسی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ انہیں ایک رات پیٹ کی بیماری تھی اور کسی کتاب کے سبق کا تکرار کر رہے تھے تو انہیں 17 بار وضو کرنا پڑا۔ اور موضع آیت کو چھونا ناجائز ہونے کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں جہاں قرآن پاک لکھا ہو اس جگہ کو چھونا جائز نہیں، بے وضو شخص دوسری جگہ کو چھو سکتا ہے۔ یہی حکم کتب فقہ کا ہے، جب ان میں قرآن پاک میں سے کچھ لکھا ہو تو اس جگہ کو نہیں چھو سکتے، بخلاف مصحف کے کہ اس میں سب قرآن کے تابع ہے۔ جس جگہ آیت لکھی ہو اس کے بالمقابل پشت کو چھونا بھی ناجائز ہے، چنانچہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں کہ
کتاب یا اخبار جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اسی طرح ہاتھ لگایا جائے جس طرف آیت لکھی ہے خواہ اس کی پشت پر، دونوں ناجائز ہیں۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔